کے امام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے. آپ کے سامنے صحابہ بھی تشریف فرما ہیں. ان رجلا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فبعث الى نساء. مسجد میں اللہ کے پیغمبر بھی بیٹھے ہیں, صحابہ بھی آپ کے سامنے موجود ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے ایک مہمان آپ کے پاس آیا. آپ نے ایک صحابی کو اپنے گھر میں بھیجا, اس مہمان کے لیے کھانے پینے کی چیز لے کے آؤ. صحابی اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر میں گیا, دستک دی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے فرمانے لگا, مسجد میں اللہ کے نبی کا مہمان آیا ہے, اس کے لیے کھانا دیجیے. ایک ایک کر کے باری باری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویوں کے پاس گیا. ساری بیویوں نے جواب دیا, ما معنا الا الماء. نبی کی ہر بیوی نے یہ کہا, ہمارے گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں ہے. یہ کس کا گھر ہے؟ خاتم النبیین, امام الانبیاء, سید کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے. جس نبی کو اللہ نے نبیوں کا امام بنایا اس کا گھر ہے. ہر بیوی جواب دے رہی ہے, ہمارے گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں. مہمان کو کھانا دینے کے لیے ایک کھجور بھی نبی کے گھر میں موجود نہیں ہے. آج کے مسلمان کے گھر میں دیکھیں کون سی نعمت کی کمی ہے. ہم نے کتنا رب کی نعمتوں کا شکر ادا کیا. ایک کھجور بھی نہیں جو مہمان کے سامنے پیش کی جا سکے. ما معنا الا الماء. گھر میں صرف پانی ہے, پانی کے سوا کچھ نہیں. اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا شکر کا انداز کیا تھا, گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں ہے. اور یہ نبی جب اللہ کا شکر کرنے کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے, ایک رکعت میں قرآن کے 5 پارے پڑھتا ہے. صحابی پوچھتے ہیں, اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا, افلا اکون عبدا شکورا. ایک رکعت میں قرآن کے 5 پارے پڑھتا ہوں, رب کے سامنے آنسو بہاتا ہوں تاکہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں. آج کا مسلمان ہر نعمت کھا کر, ہر نعمت پی کر, زندگی کے مزے لوٹ کر دن میں 5 بار اللہ کے سامنے جھکنا پسند نہ کرے, اس سے بڑا نافرمان اور ناشکرا کون ہے؟ اس دور اور اس زمانے کے کسی مسلمان کو مہنگائی اور غربت کا شکوہ کرنے کا حق نہیں ہے. ہمارا مسئلہ مہنگائی نہیں, ہمارا مسئلہ غربت نہیں, ہمارا مسئلہ نااہل اور کرپٹ حکمران نہیں. اس قوم کا سب سے بڑا مسئلہ اللہ کی ناشکری اور اللہ کی بغاوت اور نافرمانی ہے. جو رب کے سامنے جھکنا پسند نہیں کرتا, جو دنیا کی کمائی میں سے 15 یا 20 منٹ نماز کے لیے نہیں نکال سکتا, اس کو مہنگائی کا رونا رونے کا کیا حق ہے؟ رزق کے دروازے کھولنے والا کون ہے؟ زمین میں ایک دانہ کاشت کرتے ہیں, ایک دانے میں سے سٹا نکالنے والا کون ہے؟ ایک بیج کو درخت بنانے والا کون ہے؟ اس خالق و مالک اور رازق کے ساتھ ہم نے کتنی وفاداری کی ہے. نبی کا گھر ہے, رسولوں کے سردار کا گھر ہے, خاتم النبیین کا گھر ہے, اور آواز آتی ہے ما معنا الا الماء. مہمان کی خدمت کے لیے گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں ہے. اللہ ہمیں نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بندہ واپس آیا, کہنے لگا اللہ کے پیغمبر,
آپ کی ساری بیویوں کے پاس گیا ہوں، مہمان کی خدمت کے لیے کھانا مانگا ہے، ہر بیوی نے یہی جواب دیا کہ کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے اعلان فرمایا، من یضم او یضیف ھذا، میرے صحابہ یہ میرا مہمان مجھے ملنے کے لیے آیا ہے، میرے گھر میں اس کے لیے کھانا اور خدمت کی کوئی چیز نہیں، میرے صحابہ کون ہے تم میں سے جو اس مہمان کو کھانا کھلائے، اس مہمان کی مہمان نوازی کرے؟ صحابہ میں سے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوتے ہیں، فرمایا اللہ کے پیغمبر میں آپ کے مہمان کی مہمان نوازی کرتا ہوں، یہ مہمان آج میرے گھر میں رات گزارے گا، یہ مہمان آج میرے پاس ٹھہرے گا، اس مہمان کی خدمت آج میں کروں گا۔ ابو طلحہ انصاری اس مہمان کو لے کر گھر میں جاتے ہیں، بٹھاتے ہیں، بیوی کے پاس جاتے ہیں، کہا اکرمی ضیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیوی سے کہنے لگے آج ہمارے گھر میں اللہ کے پیغمبر کا مہمان آیا ہے، اللہ نے ہمیں اپنے نبی کے مہمان کی خدمت کرنے کا موقع دیا ہے۔ بیوی نے جواب دیا ما عندنا الا قوت صبیانی، سر کے تاج، مہمان تو آ گیا، مہمان کو آپ ساتھ لے آئے، لیکن آج رات گھر میں کھانا اور راشن صرف اتنا ہے کہ بچے کھا سکتے ہیں۔ پھر نیک بیوی تھی، نبی کی صحابیہ تھی، نیک بیوی کی علامت یہ ہے، صحابی نے کہا کھانا بچوں کے لیے ہے، بچوں کو بھوکا سلا دے، تو اور میں آج رات بھوک کی حالت میں گزاریں گے، بچوں کی بھوک برداشت ہے، خود بھوکے رہنا گوارا ہے، لیکن نبی کے مہمان کو، اس بھوکے مسلمان کو بھوکے سلانا پسند نہیں کرتا، بچے بھی بھوکے سوئیں گے، میں اور تو بھی آج رات بھوک کی حالت میں گزاریں گے، جو کھانا ہے اس مہمان کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ وہ نیک اللہ کی بندی، وہ نبی کی صحابیہ جو نیکی کے کام میں اپنے مرد کا تعاون کرنے والی، نیکی کے کام میں مرد کی فرما برداری کرنے والی، اس نے حکم کو تسلیم کیا، خاوند کی بات کو مانا، جو گھر میں کھانا تھا مہمان کے سامنے پیش کر دیا، بچے بھی بھوکے سوئے رہے، میاں بیوی نے بھی رات بھوک کی حالت میں گزار دی، اس مہمان کو کھانا کھلایا، اس بھوکے مسلمان کی بھوک کو مٹایا۔ رات گزری، فجر کی اذان ہوئی، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز کے لیے اللہ کے پیغمبر کے سامنے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کر کے رات پیش آنے والا واقعہ بتا دیا۔ ابو طلحہ انصاری کو دیکھ کر نبوت والا چہرہ مسکرا رہا تھا، چہرے پہ خوشی ٹپک رہی تھی۔ آپ نے فرمایا اے ابو طلحہ ضحک اللہ اللیلہ، رات تو بھی بھوکا سویا رہا، تیری بیوی بھی بھوکی سوئی رہی، میاں بیوی نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی بھوک کو برداشت کر لیا، ایک مہمان مسلمان کی بھوک کو گوارا نہیں کیا۔ ابو طلحہ تمہارے اس عمل کو دیکھ کر رحمان فرشتوں کے سامنے مسکراتا رہا۔ کسی مسلمان کی بھوک کو مٹانا، کسی بھوکے کے کام آنا، معاشرے کے غریبوں، مسکینوں، یتیموں اور بیواؤں کا خیال کرنا، یہ وہ عمل اور نیکی ہے جس کی وجہ سے اس نیکی کرنے والے کو دیکھ کر ساری کائنات کا رب مسکراتا اور خوش ہوتا ہے۔ اپنے لیے تو سب کماتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے لیے سب محنت کرتے ہیں۔ ایمان یہ ہے، اسلام یہ ہے، مومن کا رویہ اور کردار یہ ہے،
مومن دیکھے میرے گلی محلے میرے خاندان میں کون بھوکا اور غریب اور محتاج ہے۔ یہ رویہ مسلمان کا نہیں، یہ عمل کسی مومن کا نہیں۔ اپنے لیے کماتا رہے، جوڑتا رہے، اس کے گھر میں خوشی ہو، اس کے گھر میں مسکراہٹیں ہوں، اور اس کا کوئی غریب بھوکا مسلمان بھوک کی حالت میں سویا رہے، اس کے کان پر جوں تک نہ رینگے، یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ مسلمان کو خبر ہونی چاہیے میرے گلی محلے میں کون ضرورت مند ہے، میرے خاندان میں کون مسکین ہے۔ مسلمان اتنا لالچی اور بخیل نہیں ہوتا جسے صرف اپنے پیٹ کی فکر ہو۔ کسی غریب کے کام آنا، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی یتیم کے کام آنا، معاشرے کے ضرورت مندوں اور محتاجوں کے ہمدرد بننا، یہ وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ راضی اور خوش ہو جاتا ہے۔ اور اگر کسی کے عمل پر، کسی کی نیکی پر اللہ خوش ہو جائے، مسکرا پڑے، فلا حساب لہ، اللہ اس بندے کو بغیر حساب کے رہائی اور نجات دے دیتا ہے۔ اللہ ہمیں غریبوں، مسکینوں اور محتاجوں کے کام آنے والا بنائے۔